أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بكلامه الأعلى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشکرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ وہ کتاب ہدایت، وہ کتاب اللہ، وہ کتاب رحمت، وہ کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب جو کائنات کے سب سے افضل ترین رسول پر نازل ہوئی، جو سال کے افضل ترین مہینے میں نازل ہوئی، اور پھر افضل ترین مہینے کی افضل ترین رات شب قدر میں نازل ہوئی۔ وہ قرآن کریم کے جو سرچشمہ ہدایت، ایک ضابطۂ حیات جس میں انسان کو ماضی کے حالات سے بھی باخبر کیا گیا، حالات حاضرہ میں کس طرح زندہ رہنا ہے وہ بھی پیغام دے دیا، اور آخرت میں یہ قرآن ہمارے یہ شفیع قرار پائے گا اگر اس کی تلاوت سے اپنے آپ کو ہم نے وابستہ رکھا، اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کا دامن تھامے رکھا۔ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم ثقلین، انتہائی دو بھاری کی چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور ایک میری اطرت اہل بیت، اور یہ گارنٹی اور ضمانت دی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے لن یفترقا، کبھی بھی ان کے درمیان جدائی پیدا نہیں کر سکتے، حتی یارد علی الحوض، یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر کتاب اللہ شکل اکبر، میرے اہل بیت شکل اصغر، دونوں ایک ساتھ مل کے میرے حضور حاضر ہوں گے۔ خطبہ شعبانیہ پہ گفتگو ہو رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مسجد میں تشریف بٹھا کے ماہ رمضان کے لیے آمادہ کر رہے تھے، اور انہیں ایک چارٹر دے رہے تھے، ایک پروگرام دے رہے تھے کہ اس کو عام مہینہ نہ سمجھنا۔ پہلے تو اس کی عظمتوں کو بیان کیا کہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہیں، اس میں سانس لینا عبادت ہے، اس میں نیند اللہ کی تسبیح و تقدیس ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر کے فرمایا کہ اس میں تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے دسترخوان پہ تمہیں بلایا گیا ہے، اور مہمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو
جب کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ تو 3 چیزوں پہ کنٹرول رکھو، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول رکھو، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، اور اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول رکھو۔ ادھر مت دیکھو جسے اللہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ مت کھاؤ جسے اللہ کھانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ بات مت کرو جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ یقیناً مہمان کی بہت بڑی عزت و عظمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے تو مہمان بہت پسند ہیں لیکن میری بیوی کو پسند نہیں ہے، ارشاد فرمایا اب میری کنیز کو کہنا کہ جب تیرے ہاں مہمان آئے تو آتے ہوئے مہمانوں کو بھی دیکھنا، اور جب وہ واپس جا رہے ہوں تو جاتے ہوئے مہمانوں کو بھی دیکھنا۔ حکم پیغمبر الہی تھا، اپنی زوجہ تک پہنچایا، مہمان آ گئے، کھڑی دیکھ رہی ہے ٹکٹکی باندھ کے، دسترخوان پہ صرف کیا، جو بھی کچھ پیش ہو سکا وہ پیش کیا۔ جب وہ کھانا کھا کے وہاں سے نکلے، اب پھر وہ بڑی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے۔ جب وہ چلے گئے تو ان سے پوچھا کہ محترمہ بیگم صاحبہ آپ نے آتے ہوئے کیا دیکھا، جاتے ہوئے کیا دیکھا؟ وہ کہتی جب وہ آ رہے تھے تو ان کے ہاتھوں میں مختلف قسم کا رزق تھا، اور جب گئے تھے تو ان کے جسم پہ کیڑے مکوڑے بچھو زہریلے جانور تھے۔ دونوں حاضر ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ، یا رسول اللہ آتے ہوئے مہمانوں کو اس طرح دیکھا، جاتے ہوئے کو اس طرح دیکھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب وہ آ رہے تھے تو اپنا راشن بھی ساتھ لا رہے تھے، تم گھر والوں کا بھی لا رہے تھے، تم نے اپنی طرف سے انہیں کچھ نہیں کھلایا، تمہارا تو صرف دسترخوان بچھا ہے، تمہیں تو یہ عزت و پروٹوکول دیا گیا ہے، رزق انہوں نے اپنا کھایا ہے، لیکن جاتے ہوئے تمہارے گھر کی بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ وہ سارے اپنے ساتھ لے کے نکل گئے، تمہارا گھر تباہی و بربادی سے بچ گیا۔ ناظرین محترم، یہ تو عام میزبان اور مہمان کی شان ہے۔ جسے اللہ کی میزبانی کا شرف حاصل ہو کہ اس کے ہاں وہ مہمان بن کے جائے، تو وہاں سے انعام و اکرام کتنا ہوگا انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، جو بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں مسجد میں تشریف فرما ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرماتے ہو میرے اصحاب، کیا میں تمہیں ماہ رمضان کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو جہاں چند کلمات ہم اپنے پچھلے خطبہ میں عرض کر چکے ہیں، اس سے آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، ماہ رمضان میں تم مستجاب الدعوات بن جاتے ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مقام و رتبہ اللہ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے، کہ جن کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ لیکن ماہ رمضان میں ایک عام انسان کو، خطا کار انسان کو، ہم جیسے روسیا گناہ گار خطا کار انسانوں کو یہ اعزاز بخشتا ہے کہ تم میرے مہمان ہو، جو مانگو گے میں دوں گا، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو لہذا ماہ رمضان میں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگو مانگو مانگو، اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مانگتا رہے اور میں دیکھ کر خوش ہوتا رہوں۔ رسول اللہ نے ضمانت دی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ مستجاب الدعوات کو چھوٹا رتبہ نہیں ہے، یہ مقام اگر کسی اور کو ملا ہے تو وہ حاجی اور عمرے کو پر جانے والے کو ملا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حجاج کرام جو ہیں وہ حج کی تیاری میں مصروف ہیں، درخواستیں دی جا رہی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ حجاج کرام سے درخواستیں وصول کر رہا ہے۔ جو حکومت کے ہاں رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں جن کو یہ اختیار دیا گیا، ان میں ادارہ منہاج الحسین کی مشہور و معروف کمپنی کاروان منہاج الحسین تقریباً 43 سال سے اللہ کے مہمانوں کی خدمت پہ حاضر ہے۔ عازمین حج جو ہیں
جو حج پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں ان کے لیے دروازہ کھلا ہے، چند مخصوص سیٹیں ہیں، آپ آ سکتے ہیں۔ جب آپ احرام باندھ کے گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے باہر قدم جاتا ہے، عام لوگ وہاں یہ تاکید کی گئی اگر تم حج پہ نہیں جا رہے نا تو یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ جب گھر سے باہر قدم رکھیں گے نا مستجاب الدعوات بن جائیں گی، ان کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ان کو جا کر اسٹیشن تک، ان کو جا کر ہوائی جہاز تک، ایئرپورٹ تک، گھر کے باہر تک چھوڑ کے آؤ اور اس سے التماس سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اب ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت تک شرف قبولیت انہیں حاصل رہتا ہے جب تک حج کر کے عمرہ کر کے واپس گھر قدم نہیں رکھتے۔ اس لیے زائرین امام حسین علیہ السلام قدم اٹھاتے ہیں تو حج کا ثواب، قدم رکھتے ہیں تو عمرے کا ثواب، اور پھر استجابت الدعا تحت قبۃ الحسین یا عند قبر الحسین، دو روایتیں ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے گنبد طلائی کے نیچے دعا مانگتا ہے زری پکڑ کے، یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کیونکہ ایک زمانہ تھا قبر بھی نہیں تھی، متوکل جیسے ملائین نے اس قبر کا نشان بھی مٹانے کی کوشش کی اور مٹا دیا، تو فرمایا کہ عند قبر الحسین، حسین کی قبر کے پاس پہنچ جاؤ، وہاں بھی جو بھی دعا مانگو اللہ سے قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعاکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں قبول ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اپنے اللہ سے مانگو سچے دلوں کے ساتھ، پاک و پاکیزہ دلوں کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، ڈرامے بازی کے لیے نہیں۔ عام طور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں دعا پڑھ لی، پڑھنا بھائی اور چیز ہے، مانگنا اور چیز ہے۔ آپ کسی کو خط پڑھ کے سنا دیں، پڑھ دیا ٹھیک ہے، لیکن جھنجھوڑ کے اس سے کہ بھائی میں یہ چیزیں لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے دو، میں لے کے جاؤں گا، یہ ہوتا ہے مانگنا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو اور اس طرح مانگو۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ ماں باپ سے مانگتا ہے، بچے کے مانگنے کی ادا اللہ کو بہت پسند ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، زمین پہ کلابازیاں کھاتا ہے، اس وقت تک روتا پیٹتا ہے جب تک ماں باپ اس کی حاجت کو پورا نہیں کر دیتے، خواہ ان کے پاس وسائل ہوں یا نہ ہوں۔ یہ لو بابا ہماری جان چھوڑو۔ خالق تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا رو رو کے، گڑ گڑا کے، جھگڑ جھگڑ کے اپنے مالک سے مانگو، یقیناً وہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا سچے پاک و پاکیزہ دلوں کے ساتھ، دل میں نفرت نہ ہو، دل میں گندگی نہ ہو، گندی سوچ نہ ہو، اپنے اذہان کو گندی سوچوں کی کثافت سے پاک کر کے دعا مانگو۔ کسی کا حق چھینا ہے تو واپس کرو، تمہارے ذمہ فرائض و واجبات ہے تو ان کو ادا کرو، کسی کا مال لوٹا ہے تو واپس کرو، کیونکہ لوٹے ہوئے مال سے، چوری کے مال سے، غصبی مال سے جس سے خمس و زکوٰۃ ادا نہ کیا گیا، اس مال سے سفر معصیت بن جاتا ہے، گناہ کا سفر ہوتا ہے۔ بے شک جا رہے عمرہ کے لیے، اللہ کو وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ پہلے حقوق العباد کو ادا کرو پھر آگے بڑھو، یہ ہے قلوب طاہرہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا روزہ رکھنے سے ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو منافقین میں قرآن کریم نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے دل کا الحجارہ اشد منہ، وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کثرت گناہ کی وجہ سے۔ تو ماہ رمضان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے روزوں کے لیے دل کو نرم کر لو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو۔ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنا سمجھ سکتے ہو سمجھو، اور
ہر آیت جو حکم الہی ہے اس پر عمل کر کے اس آیت کو گواہ بنا کے جب یہ آیت تلاوت کرو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو روزے رکھ کے اس آیت کو گواہ بنانا، اے کتاب اللہ کی آیت کریمہ تو نے روزے کا حکم دیا، میں نے تیری اطاعت کرتے ہوئے، حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے، تو گواہ رہنا۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو نماز کو، اس آیت کو گواہ بناؤ۔ اے اقیم الصلاۃ کی آیت گواہ رہنا میں نے نماز قائم کی ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، گواہ بنانا کہ میں نے زکوٰۃ ادا کی۔ یہاں یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم نے تو پہلے دن ہی حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ زکوٰۃ کا انکار کفر ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، ضروریات دین کا انکار ہے، انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا انکار نہیں تھا۔ مالک بن نویرہ نے بھی اگر خلیفہ اول کے دور میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو ان کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا۔ وہ منکر زکوٰۃ نہیں تھے، مانعین زکوٰۃ تھے، وہ چاہتے تھے علی ابن ابی طالب کو زکوٰۃ دی جائے، وہ اس کا صحیح مصرف جانتے ہیں۔ ہم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نظام زکوٰۃ کو سامنے رکھتے ہوئے جب دیکھا کہ ہماری یہ حکومتیں جو ہے اپنی مرضی کا نظام لانا چاہتی ہے، خدا کی مرضی کا نہیں، تو ہم نے حکم الہی کی مخالفت کی، کرنے والوں کی گریبانوں میں ہاتھ ڈالا اور حکومت سے منوایا کہ ہم اپنے طور پر زکوٰۃ دیں گے، اور دیتے ہیں۔ اور پھر ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جائے، زکوٰۃ کا نصاب تو کسی وقت بھی پورا ہو سکتا ہے، سال کے کسی وقت میں بھی۔ گندم آج کل پک رہی ہے، جب دانہ اس میں بن گیا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ نباتات پہ زکوٰۃ، حیوانات پہ زکوٰۃ، سونا چاندی پہ زکوٰۃ، ہر ایک کی اپنی شرائط ہے، اس کے موسم مختلف ہیں۔ یاد رکھیے کوئی شیعہ یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ شیعوں کو معاف ہے، نہیں، زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، نہیں دیتا تو فاسق و فاجر ہے، اور وہ مظلوموں کا، فقیروں کا قرض ہے اس کے اوپر، اس کو ہر صورت میں ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ جو کاوش ہم نے 79 میں شروع کی تھی، وہ سلسلہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی بینک میں جا کے درخواست دے دیتے ہیں کہ جناب ہم زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، اور حق بجانے میں آج مجھے کوئی امین سمجھ کے کروڑوں روپے دیتا ہے، میرے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے میں ذاتی طور پر خود ہی فقیر ہوں، زکوٰۃ کا محتاج ہوں، لیکن بینک والے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں کہ تیرے بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں، پوچھو تو صحیح میرے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر اس کا مصرف اتنا گندا مصرف ہے کہ جو شریعت کے مصارف مقرر کی ہیں ان کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، بنیت صادقہ بقلوب طاہرہ، روزے کے ذریعے دل نرم پیدا کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، فرمایا اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت اور رحمت سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہے، پھر بھی انسان بدبخت اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اللہ سے رحمتیں نہ لے سکے، اللہ سے وسعت رزق نہ لے سکے، اللہ سے توفیق حج و زیارت نہ لے سکے، خاص طور پر اپنے حقوق العباد کی معافی جو گناہوں کی صورت میں غصب کیے تھے ادا حاصل نہ کر سکے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے، لہذا اس بدبختی سے بچیے۔ حج و عمرہ زیارت کیجئے، لیکن رزق حلال سے، رشوت کا پیسہ نہ ہو، چور بازاری کا پیسہ نہ ہو، مہنگائی کا پیسہ نہ ہو۔ کتنا افسوس اور شرمناک یہ مقام ہے کہ ابھی ماہ رمضان شروع نہیں ہوا،
مسلمانوں نے چیزوں کی قیمتیں کئی گنا بڑھا دی۔ اس کے برعکس جب آپ کفار کو دیکھتے ہیں، مسیحی کو دیکھتے ہیں، یہودوں کو دیکھتے ہیں، ان کے قومی تہوار آتے ہیں تو وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں، اور مسلمان تو مہنگی چیزیں کرتا ہے۔ کیا مہنگی چیزیں کرنے سے تیرا رزق بڑھ جائے گا؟ تھوڑے سے حرام کام کے ساتھ سارے رزق کو حرام کر لو گے تو کیا حاصل ہوگا؟ لہذا خدا را جتنی خیرات کر سکتے، جتنے صدقات دے سکتے، جتنی قیمتوں میں کمی لا سکتے ہو کہ تمہیں نقصان نہ ہو وہ دے دو، کم کرو، تاکہ ماہ رمضان میں ہر غریب جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکے۔ ھذا الشہر العظیم، یہ چھوٹا مہینہ ہے نہیں، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِ۔ اس ماہ رمضان میں جب روزہ رکھو اور بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، تو پھر روزے قیامت کی پیاس کو یاد کرو، روزے قیامت کی بھوک کو یاد کرو۔ اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظر ما تحت ولا تنظر ما فوقک، اوپر والوں کو مت دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو۔ وہی اس کے پاس تو یہ گاڑی ہے، میرے پاس یہ گاڑی کیوں نہیں؟ فلاں کے پاس تو یہ بنگلہ ہے، میرے پاس یہ بنگلہ کیوں نہیں؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے چوری، ڈکیتی، رشوت، حرام خوری کے سہارے ڈھونڈو، نہیں، نیچے دیکھو۔ یار میرے پاس تو یہ گھر ہے، فلاں کے پاس گھر بھی نہیں، میرے پاس یہ لباس ہے، فلاں کے پاس تو یہ لباس ہی نہیں ہے، میں تو گاڑی پہ جا رہا ہوں، اس بیچارے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، بیچارے کی تو ٹانگیں نہیں، وہ اپاہج ہے۔ فرمایا نیچے دیکھو گے ذوالانکساری پیدا ہوگی، اوپر دیکھو گے ناشکری پیدا ہوگی۔ حکم دیا گیا کہ نچلے طبقے کو رہتا۔ اب اللہ توقع سفلا، نجل اللہ میں علی نے فرمایا اللہ کا نام لے کے کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے خاص طور پر اس کا خیال رکھو۔ ارشاد فرماتے ہیں روزے کی بھوک کی وجہ سے آخرت کی بھوک کو یاد، روزے کی پیاس کی وجہ سے آخرت کی پیاس کو یاد رکھو۔ فقراء میں، مساکین میں صدقات و خیرات جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتی ہو وہ کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں اس کا ثواب بھی کئی گنا ملے گا۔ لیکن صدقات و خیرات دے کر ان کے دلوں کو مجروح نہ کرو، ان پر طنز و نہ کرو، ان کو احسان جتلا کے اذیتیں نہ پہنچاؤ، مسکینوں کا خیال رکھو۔ وَوَقَّرُوا خَبِيرَكُمْ، یہ چارٹر دے رہے ہیں اللہ کے رسول، ماہ رمضان کو کیسے آپ نے گزارنا ہے۔ فرمایا فقیروں کو صدقہ دو، مسکینوں کو صدقہ دو، لسٹ بنا لو اس ساری چیزوں کی، آگے اس کے عمل کر لکھتے جاؤ۔ وَوَقَّرُوا كِبَارَكُمْ، بزرگوں کا احترام کرو، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، چھوٹے بچوں پر رحم کرو۔ افسوس ہے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ مختلف سکولوں میں سختی کے باوجود کچھ نااہل، نالائق، انتہائی گھٹیا سوچ کے افراد جو ہیں وہ تعلیم قرآن حاصل کرنے کے لیے آنے والے بچوں کو اتنا مارتے ہیں، اتنا پیٹتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں ان پر، مجھے شرم تک نہیں آتی۔ اگر تمہیں پڑھانے کا ڈھنگ نہیں آتا تو دفع ہو جاؤ، جا کے سیکھ کے آؤ کہ کیسے پڑھانا ہے۔ نفسیات کو سمجھو، نفسیات کو سمجھ کے ان کی تربیت کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داروں پر رحم کرو۔ غربا اور فقراء آپ کے رشتہ دار جو ہے وہ سب سے پہلے۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کو لگام ڈال کے رکھو، زبانوں کو محفوظ رکھو، اس سے غیبت، چغلخوری، جھوٹ، تہمت، الزام کے کلمات نہیں نکلنے چاہیے۔
فغضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، جن چیزوں کو دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان کی طرف اپنی آنکھیں بند رکھو، آنکھیں بند کر لو. غضوا ابصارکم، نکسوا رؤوسکم، سر کو جھکا لو. اطباء بیان کرتے ہیں، معصومین فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں سے شعاعیں نکلتی، سامنے ٹکرانے والی چیزوں سے وہ شعاعیں ٹکراتی ہیں تو اسی کی تصویر واپس آتی ہے. حلال کی طرف دیکھو گے تو عبادت ہوگی، حرام کی طرف دیکھو گے گناہ کی طرف قدم بڑھے گا. فرمایا جس پہ اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہو. اما لا یحل الاستماع الی اسماعکم، وہ مت سنو جو سننا حلال نہیں. کسی مجلس میں موجود ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، الزام تراشی ہو رہی ہے، اگر اس کو روک نہیں سکتے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اس محفل کا حصہ ہی نہ بنو. یقیناً یہ چارٹر ہے، یہ مختلف پہلو ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں پوری زندگی کے لیے بیان کیے ہیں. لیکن ماہ رمضان کا اختصاص اس لیے کیا، انسان کے دل نرم ہوتے ہیں، ذرا سی زیادہ انسان متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اندر یہ تمام صفتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شر ظالمین منافقین حاسدین سے اللہ محفوظ فرمائے، وطن عزیز کو استحکام حاصل ہو، ہمارے مراکز علمیہ کی حفاظت ہو، حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل ہو، اور ہمیں ان کے اعمال و ثواب میں شمار فرما. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.